بدر میں بری طرح شکست کے بعد مکہ کے کافروں نے 3000 لوگوں کی فوج تیار کی اور مسلمانوں پر حملے کے لیے مکہ سے روانہ ہوئے۔ مسلمانوں نے بھی مدینہ کے ڈیفنس کے لیے 1000 صحابہ کی فوج تیار کی۔ اب پھر وہی بدر والا سسٹم تھا کہ کافروں کی فوج مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھی۔ Not a big deal, right? Yes. But اس بار مکہ والوں کی فوج میں ایک ینگ اور ٹیلنٹڈ لڑکا اور بھی تھا جس کا نام تھا خالد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر رہ کر لڑائی کرنے کا مشورہ دیا، لیکن زیادہ صحابہ نے کہا کہ مدینہ سے نکل کر اوپن ڈیزرٹ میں لڑائی کرنی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے چھوڑ کر میجورٹی کی رائے مانی اور مدینہ سے 1000 صحابہ لڑائی کے لیے روانہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فوج کو 3 گروپس میں ڈیوائیڈ کیا، مہاجرین، اوس اور خزرج۔ 1000 صحابہ میں سے صرف 100 کے پاس باڈی آرمر اور شیلڈز وغیرہ تھے اور صرف 50 گھوڑے تھے۔ اس کے مقابلے میں 3000 مکہ کی فوج آ کر احد کے مقام پر رکی اور مسلمانوں کا انتظار کرنے لگی۔ اس فوج کے سینٹر کو ابو جہل کے بعد مکہ کا نیا سردار ابو سفیان لیڈ کر رہا تھا۔ ان کے لیفٹ سائڈ پر ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اور رائٹ سائڈ پر 33 ایئر اولڈ خالد بن ولید گھوڑوں کے ساتھ لیڈ کر رہا تھا۔ مکہ کے 3000 فوجیوں سے لڑنے کے لیے جب 1000 صحابہ احد پہنچے، عبداللہ بن ابی سب سے بڑا منافق نے کہا کہ ہم تو نہیں لڑیں گے بھائی، یہ تو خودکشی ہے۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے 300 ساتھی مسلمانوں کی فوج سے الگ ہو گئے۔ یہ ایک پری پلانڈ سازش تھی یا جو بھی تھا۔ اب مسلمان صرف 700 رہ گئے اور ان کے سامنے 3000 کی فوج کھڑی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 آرچرز تیر انداز اس پہاڑ کے اوپر بھیجے تاکہ مکہ والے پہاڑ کے پیچھے سے حملہ نہ کر سکیں، اور ان 50 لوگوں کو کلیئر آرڈر دے دیا کہ اگر تم دیکھو کہ مسلمان جنگ جیت چکے تم نے پہاڑ سے نہیں اترنا، اور اگر تم دیکھو کہ مسلمان ہار گئے ہیں اور پرندے ان کے جسموں کا گوشت کھا رہے تب بھی تم نے اپنی جگہ سے نہیں ہلنا۔ کافروں کی فوج سے ایک بندہ سامنے آیا اور مسلمانوں کو چیلنج کیا۔ حضرت علی نے جا کے پھر اس کا بھائی سامنے آیا اور حضرت حمزہ نے اس کو بھی ختم کر دیا۔ پھر وہاں سے آتے گئے اور مسلمان ساروں کو مارتے رہے۔ اسی کے ساتھ دونوں فوجوں نے حملہ کر دیا۔ پہلے لڑائی تھوڑی سخت ہوئی، لیکن آہستہ آہستہ صحابہ ان کو کرش کرتے گئے اور مکہ والے حوصلہ ہارنے لگے اور تھوڑی سی لڑائی کے بعد بدر کی طرح میدان سے بھاگنے لگے۔ کلیئرلی یہ لگ رہا تھا کہ مسلمان جنگ جیت چکے، اسی لیے پہاڑ پر کھڑے 50 آرچرز میں سے 41 جیت کی ایکسائٹمنٹ میں پہاڑ چھوڑ کر مال اکٹھا کرنے کے لیے نیچے اتر گئے، اور پہاڑ کے اوپر صرف 9 تیر انداز رہ گئے، اور ایگزیکٹ اسی ٹائم کا خالد بن ولید انتظار کر رہے۔ جیسے ہی وہ نیچے اترے، خالد اپنے گھڑ سواروں کو لے کر پہاڑ کے پیچھے سے لائٹننگ سپیڈ کے ساتھ بڑھے۔ اب the game was completely changed۔ مسلمان جیتی ہوئی جنگ کے بجائے 2 فوجوں کے درمیان میں پھنس گئے تھے، اور آہستہ آہستہ بہت سارے صحابہ شہید ہونے لگے، اور مسلمانوں کے مین جنرل حضرت حمزہ کو ایک حبشی غلام وحشی نے شہید کر دیا۔ and to make it even worse، دونوں فوجوں سے لڑنے کے دوران وہاں ایک افواہ پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، اور یہ افواہ اس لیے پھیلی کہ جب خالد بن ولید پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کر رہے تھے تو ان کے ایک گروپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپ پر حملہ کر دیا، اور اس ٹائم وہاں پر رسول اللہ کی پروٹیکشن کے لیے صرف 9 لوگ موجود تھے۔ لڑائی یہاں تک گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت شہید ہوا، لیکن حضرت طلحہ اور باقی صحابہ نے ان کو بچائے رکھا۔ 9 ڈیفینڈرز میں سے 7 جب شہید ہوئے تو کافروں کو لگا کہ انہوں نے رسول اللہ کو بھی شہید کر دیا، کیونکہ انہوں نے مصعب بن عمیر کو شہید کیا تھا، جن کی صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی جلتی تھی۔ اتنے میں مسلمانوں کی فوج کسی طرح وہاں سے نکل کر پیچھے ہٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کر کے پہاڑ کے اوپر لے گئی، اور پہاڑ کے اوپر دوبارہ فارمیشن بنائی اور لڑائی کے لیے بالکل ریڈی ہو گئی۔ مکہ والوں کے گھوڑے پہاڑ پر چڑھ نہیں سکتے تھے، اور بغیر گھوڑوں کی ان کی سپیڈ بہت سلو ہوتی، اور مسلمان ان پر بہت تیر برساتے۔ تو ابو سفیان نے فیصلہ کیا کہ بس اتنا کافی ہے، ہم بس یہاں سے واپس مکہ چلے جائیں گے۔ جانے سے پہلے ابو سفیان نے حضرت عمر سے پوچھا کہ کیا ہم نے محمد کو قتل کر لیا ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے، اور یہ جو تم کہہ رہے ہو وہ سن رہے ہیں۔ اس پر ابو سفیان کو بہت غصہ آیا، کیونکہ انہوں نے یہ جنگ اس لیے کی تھی کہ محمد کو شہید کیا جائے اور مدینہ پر قبضہ کیا جائے، لیکن ان میں سے کوئی بھی آبجیکٹو پورا نہیں ہوا، اور وہ واپس چلا گیا۔ تاریخ میں بہت سارے ہسٹورینز اس جنگ کو مسلمانوں کی ایبسولوٹ شکست کہتے ہیں، لیکن کچھ ہسٹورینز ایسے بھی ہیں
जो कहते हैं कि यस मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन कुरैश का कोई भी ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ। इस जंग से मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन एक चीज मुसलमानों ने इससे सीखी कि जंग के दौरान कभी भी अपने लीडर के ऑर्डर के खिलाफ नहीं जाना। और फिर आने वाले सालों में बड़े बड़े सुपर पावर्स के साथ इनकी लड़ाई में कभी भी मुसलमानों ने किसी भी लीडर की खिलाफ वर्जी नहीं की। मक्का की फौज वापस तो चली गई, लेकिन इस बार अबू सुफियान ने पूरे अरब से 10,000 की फौज जमा करके मुसलमानों पर हमले की तैयारी शुरू कर दी।